سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا ہے۔ آج کی ویڈیو کا موضوع بہت اہم ہے اور میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا کیونکہ یہ آپ کے لیے بہت اہم ہے۔ آج کی ویڈیو کا موضوع ہے ذہنی تناؤ کا حتمی حل۔ لفظ تناؤ کی تعریف جسمانی، ذہنی یا جذباتی دباؤ یا کشیدگی کے طور پر کی جاتی ہے، اور جسمانی طور پر یا ذہنی یا جذباتی طور پر بہت سارے لوگ پریشان ہیں اور وہ اپنے اوپر ایک دباؤ محسوس کرتے ہیں جسے زیادہ تر ٹینشن کے طور پر جانا جاتا ہے، اور کچھ اس سے زیادہ آگے جائیں تو لوگ ڈپریشن کے شکار ہیں۔ کچھ ایسے تناؤ بھی ہیں جو بہت ضروری ہیں، جیسے کہ ہم اپنے پٹھوں کو مضبوط بنانے کے لیے ان پر طبعی دباؤ ڈالتے ہیں، لیکن جب ہم تناؤ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم عام طور پر ضرورت سے زیادہ یا منفی ذہنی جذباتی دباؤ یا کشیدگی کا حوالہ دے رہے ہوتے ہیں کہ بائبل مقدس میں تناؤ کا خاص طور پر تذکرہ نہیں کیا جاتا، لیکن کلام مقدس اضطراب، فکر مندی اور پریشانی یعنی ان چیزوں کا ذکر کرتا ہے جنہیں ہم اکثر تناؤ سے منسلک کرتے ہیں، اور بائبل مقدس ہمیں اس بات کے واضح جوابات بھی دیتی ہے کہ ہمیں ان سے کیسے نمٹنا چاہیے۔ تو آئیے میرے ساتھ جانیے بائبل مقدس میں سے اپنے اس بہت بڑے مسئلے کا حل۔ ہر کوئی کسی نہ کسی وقت تناؤ کا تجربہ کرتا ہے، ہم قدرتی طور پر اس سے کیسے نمٹتے ہیں اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ ہم کون ہیں۔ کچھ لوگوں کے لیے جذباتی تناؤ جسمانی بیماری، کچھ لوگوں کے لیے جذباتی تناؤ جسمانی بیماری کا سبب بنتا ہے اور لوگ معمول سے زیادہ کام کرنے والے بن سکیں۔ دوسری جانب کچھ لوگ دباؤ یا تناؤ میں ذہنی اور جذباتی لحاظ سے کام کرنے کی صلاحیت کھو دیتے ہیں، اور یقیناً مختلف طرح کے دیگر اور بھی رد عمل موجود ہیں۔ تناؤ ایک عام انسانی تجربہ ہے، بالخصوص ایک ایسی دنیا میں جہاں وقت اور توجہ سے متعلق ہمارے تقاضے نہ ختم ہونے والے دکھائی دیتے ہیں۔ ہمارے پیشے، صحت، خاندان، دوست احباب اور یہاں تک کہ خدمتی سرگرمیاں ہمیں مغلوب کر سکتی ہیں۔ تناؤ کا حتمی حل یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو خدا کے سپرد کریں اور ترجیحات کے بارے میں اس کی حکمت کے ساتھ ساتھ ان کاموں کو کرنے کے لیے اس کی قوت کی تلاش کریں جن کے لیے وہ ہمیں بلاتا ہے۔ چونکہ وہ ہمیشہ ہمیں بکثرت عطا کرتا ہے، لہٰذا ہمیں دباؤ سے مغلوب ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مالی معاملات تناؤ کی ایک عام وجہ ہے۔ ہم پیسے کے حوالے سے دباؤ محسوس کرتے ہیں کیونکہ ہمیں ہمیشہ ایسا لگتا ہے کہ ہمارے پاس کافی پیسہ نہیں ہے۔ ہم اپنے تمام بلوں، آمدنی سے زیادہ واجبات ادا کرنے کے قابل ہونے کی فکر کرتے ہیں، یا پھر ہم مادیت پرستی کا شکار ہو جاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں اپنی طرز زندگی کو برقرار رکھنے کے بارے میں دباؤ محسوس کرتے ہیں۔ کچھ لوگ اس سبب سے مالی معاملات کے حوالے سے دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں کہ وہ زندگی کی بنیادی ضروریات فراہم کرنے کے لیے خدا پر بھروسہ نہیں رکھتے، لیکن خداوند یسوع نے فرمایا ہے متی 6 باب آیت نمبر 25 تا 27 میں، اس لیے میں تم سے کہتا ہوں اپنی جان کی فکر نہ کرنا کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پیئیں، اور نہ اپنے بدن کی کہ کیا پہنیں۔ کیا جان خوراک سے اور بدن پوشاک سے بڑھ کر نہیں؟ تم میں ایسا کون ہے جو فکر کر کے اپنی عمر میں ایک گھڑی بھی بڑھا سکے؟ یہ سچ ہے کہ ہمیں پیسے کے اچھے منتظمین بننے اور اپنے خاندانوں کا بندوبست کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے۔ پہلا تیموتھیوس 5 باب آیت نمبر 8 میں لکھا ہے، اگر کوئی اپنوں اور خاص کر اپنے گھرانے کی خبرگیری نہ کرے تو ایمان کا منکر اور بے ایمان سے بدتر ہے۔ لیکن ہمیں یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمارا بندوبست کرنے والا بنیادی طور پر خدا ہی ہے۔ اگر ہم اس کے ہیں تو ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں کہ وہ ہمیں چھوڑ دے گا۔ دوسری جانب ایسے لوگ ہیں جن کا مالی معاملات سے متعلق تناؤ حقیقی ضرورت سے زیادہ مادی ہرس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ مادیت پسندی ناگزیر طور پر تناؤ کا باعث بنتی ہے، کیونکہ جب ہم دنیا کی چیزوں کی تلاش کرتے ہیں تو ہم دولت کے فریب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ جھوٹ ہے کہ ایسی چیزیں تناؤ کو دور کرتی اور خوشی، اطمینان اور شادمانی کا باعث بنتی ہیں، مگر حقیقت میں وہ ایسا نہیں کرتی۔ مرکز 4 باب آیت نمبر 19 میں لکھا ہے، اور دنیا کی فکر اور دولت کا فریب اور چیزوں کا لالچ داخل ہو کر کلام کو دبا دیتے ہیں اور وہ بے پھل رہ جاتا ہے۔ کسی مشکل یا آزمائش کا سامنا کرنے پر بھی ہم خود کو تناؤ کی حالت میں پا سکتے ہیں۔ یعقوب 1 باب آیت نمبر 2 تا 4 میں نصیحت کرتا ہے، آئے میرے پیارے بھائیو، جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑو تو اس کو یہ جان کر کمال خوشی کی بات سمجھنا کہ تمہارے ایمان کی آزمائش صبر پیدا کرتی ہے، اور صبر کو اپنا پورا کام کرنے دو تاکہ تم پورے اور کامل ہو جاؤ اور تم میں کسی بات کی کمی نہ رہے۔ جب ہم مشکلات کا سامنا کرتے ہیں تو ہم تناؤ سے مغلوب ہو سکتے ہیں۔ یہاں مجھے ایک
ایسے وسیلے کے طور پر دیکھ سکتے ہیں جس کے ذریعے خدا ہمارے ایمان کو مضبوط کر سکتا اور ہمارے کردار کو تشکیل دے سکتا ہے۔ رومیو 5 باب آیت نمبر 3 تا 5 میں لکھا ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ مصیبتوں میں بھی فخر کرے، یہ جان کر کہ مصیبت سے صبر پیدا ہوتا ہے، اور صبر سے پختگی، اور پختگی سے امید پیدا ہوتی ہے، اور امید سے شرمندگی حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ روح القدس جو ہم کو بخشا گیا ہے اس کے وسیلہ سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی۔ جب ہم اپنی توجہ خدا پر مرکوز کرتے ہیں تو ہم اپنے دکھوں میں تسلی اور انہیں برداشت کرنے کی قوت پاتے ہیں۔ ہماری زندگیوں میں تناؤ کی نوعیت سے قطعی نظر اس سے نمٹنے کا نقطہ آغاز یسوع مسیح ہے۔ خداوند یسوع یوحنا 14 باب کی پہلی آیت میں ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں، تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو۔ ہمیں اپنی زندگیوں میں اس کی اشد ضرورت، ہمیں اس کی ضرورت ہے کیونکہ صرف وہی ہے جو ہماری زندگیوں میں آنے والی پریشانیوں سے نمٹنے کی ہمیں قوت دے سکتا ہے۔ اس پر ایمان رکھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم پریشانی سے پاک زندگی گزاریں گے، یا یہ کہ ہم خود کو اپنی زندگیوں میں تناؤ سے مغلوب نہیں پائیں گے۔ اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی زندگی جو یسوع مسیح کے بغیر ہے وہ تناؤ سے نمٹنے کے عمل کو ایک ناممکن اور اکثر کمزور کرنے والا کام بنا دیتی ہے۔ ایمان لانا اعتقاد کا باعث بنتا ہے۔ امثال 3 باب کی 5ویں اور 6ٹھی آیت میں لکھا ہے، سارے دل سے خداوند پر توکل کر اور اپنے فہم پر تکیہ نہ کر، اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان اور وہ تیری رہنمائی کرے۔ اپنے سارے دل سے اپنے فہم پر تکیہ کرنے کا مطلب تناؤ کو دور کرنے کے دنیا کے طریقوں سے ہے۔ شراب یا منشیات یا بیہودہ تفریح جیسی چیزوں کو اپنانا، اس کی بجائے ہمیں اس کے کلام پر بھروسہ کرنا چاہیے جو کہ کم تناؤ والی زندگی کے لیے ہماری حتمی رہنمائی۔ زبور کی کتاب زبور نمبر 34 آیت نمبر 4 میں لکھا ہے، میں خداوند کا طالب ہوں، اس نے مجھے جواب دیا اور میری ساری دہشت سے مجھے رہائی بخشی۔ داؤد جانتا تھا کہ خداوند کی تلاش کرنے اور اپنی مشکلات کو اس کے ساتھ بانٹنے سے اسے ممکنہ طور پر خدا کی خوشنودی حاصل ہوگی۔ خداوند نے اسے جواب دیا اور تسلی بخش دیا۔ کلام مقدس میں شاید کوئی بھی حوالہ فلپیوں 4 باب 6 سے 7 آیت سے زیادہ بہتر طور پر اس بات کا احاطہ نہیں کرتا ہے کہ دباؤ سے کیسے نمٹا جائے۔ لکھا ہے، کسی بات کی فکر نہ کرو بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلہ سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائے، تو خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے گا۔ خداوند ہمیں کسی بھی بات کے لیے فکر مند ہونے کی بجائے دعا میں سب کچھ اس کے حضور لانے کو کہتا ہے۔ اپنے بوجھ اور خدشات کو ہر روز ایک مقدس اور راست باز خدا کے پاس لانا ہماری زندگی میں تناؤ کو کم یا ختم کر دے گا۔ 55 زبور آیت نمبر 22، اپنا بوجھ خداوند پر ڈال دے، وہ تجھے سنبھالے گا، وہ صادق کو کبھی جنبش نہ کھانے دے گا۔ ہم اپنی تمام فکریں اسی پر ڈال دیں کیونکہ وہ ہمیں سنبھالے رکھے گا اور ہمیں کبھی مایوس نہ ہونے دے گا۔ پہلا پطرس 5 باب 6 تا 7 آئے، پس خدا کے کبھی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو تاکہ وہ تمہیں وقت پر سر بلند کرے اور اپنی ساری فکر اسی پر ڈال دو کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے۔ اگر ہم اپنی پریشانیوں اور خدشات کے ساتھ یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں تو وہ ہمیں اطمینان بخشتا ہے۔ یوحنا 14 باب آیت نمبر 27 میں لکھا ہے، میں تمہیں اطمینان دیے جاتا ہوں، اپنا اطمینان تمہیں دیتا ہوں، جس طرح دنیا دیتی ہے میں تمہیں اس طرح نہیں دیتا۔ تمہارا دل نہ گھبرائے اور نہ ڈرے۔ آمین۔ ہر قسم کا تناؤ زندگی کا ایک فطری حصہ ہے۔ ایوب 5 باب کی آیت نمبر 7 میں لکھا ہے، پر جیسے چنگاریاں اوپر ہی کو اڑتی ہیں ویسے ہی انسان دکھ کے لیے پیدا ہوا ہے۔ پہلا پطرس 4 باب آیت نمبر 12 میں لکھا ہے، اے پیارو، جو مصیبت کی آگ تمہاری آزمائش کے لیے تم میں بھڑکی ہے یہ سمجھ کر اس سے تعجب نہ کرو کیونکہ یہ ایک انوکھی بات ہم پر واقع ہوئی ہے۔ پہلا کرنتھیوں 10 باب کی 13ویں آیت میں لکھا ہے، تم کسی ایسی آزمائش میں نہیں پڑے جو انسان کی برداشت سے باہر ہو، اور خدا سچا ہے
وہ تم کو تمہاری طاقت سے زیادہ آزمائش میں نہ پڑنے دے گا، بلکہ آزمائش کے ساتھ نکلنے کی راہ بھی پیدا کر دے گا تاکہ تم برداشت کر سکو۔ لیکن ہم اس سے کیسے نمٹتے ہیں؟ یہ ہم پر منحصر ہے۔ اگر ہم اپنے طور پر ایسا کرنے کی کوشش کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو ہم دیر پا آرام نہیں پائیں گے۔ تناؤ سے مستقل اور کامیابی کے ساتھ نمٹنے کا واحد راستہ ہم صرف یسوع مسیح میں پا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں اس پر ایمان لانا چاہیے۔ دوسرا، ہمیں اس پر بھروسہ اور اس کی فرما برداری کرنے کی ضرورت ہے۔ جو کچھ صحیح ہے اسے کرنے کے لیے ہمیں اس پر بھروسہ کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے راستے ہمارے لیے ہمیشہ بہترین ہوتے ہیں۔ نافرمانی اور گناہ تناؤ کو جنم دے سکتے ہیں اور ہمیں اطمینان اور خوشی کے واحد وسیلے سے جدا کر سکتے ہیں۔ اس کے احکام پر عمل کرنے سے ہم ایک محبت کرنے والے خدا کی طرف سے حقیقی اطمینان کی برکات حاصل کرتے ہیں۔ آخر میں ہمیں اپنے ذہنوں کو ہر روز اس کے کلام سے بھرنے، تمام باتوں کو دعا میں اس کے پاس لانے اور خوف اور تعظیم کے ساتھ اس سے سیکھنے کے وسیلے سے اس کا اطمینان حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری زندگی میں موجودہ تناؤ کے ساتھ صرف اور صرف اس کے فضل، رحم اور محبت کے وسیلہ سے نمٹا جا سکتا ہے۔ خداوند اپنے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے، آمین۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ جن لوگوں کو خدا کے اس کلام کی ضرورت ہے ان کے ساتھ ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔